پیارے ناظرین، کیا آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے گھر میں موجود ایک معمولی سی لکڑی کی چیز آپ کی آنے والی نسلوں کی تقدیر لکھ رہی ہے؟ جی ہاں، ایک ایسا لکڑی کا پیالہ جس نے ایک کامیاب بزنس مین کے عالی شان بنگلے کو جہنم بنا دیا اور اسے اس کے اپنے ہی بیٹے کے سامنے جیتے جی مار دیا۔ آج کی کہانی مکافات عمل کی وہ عبرت ناک داستان ہے جسے سن کر شاید آپ کی اگلی رات کی نیند اڑ جائے۔ جب ایک بیٹے نے اپنے بوڑھے باپ کے کانپتے ہاتھوں سے تنگ آ کر اسے کچن کے اندھیرے کونے میں بٹھا دیا تو قدرت نے اسے کیسی خوفناک سزا دی، اور اس کے 7 سالہ معصوم بیٹے نے ایسا کیا کہا کہ اس کے حلق سے کھانے کا نوالا گر گیا۔ اگر آج کی کہانی آپ کے دل کو لگے تو کمنٹ سیکشن میں اپنے والدین کی سلامتی کے لیے ایک آمین ضرور لکھیے گا۔ آپ کا ایک کمنٹ ہمیں ہمت دیتا ہے کہ ہم ایسی ہی سبق آموز کہانیاں آپ تک پہنچاتے رہیں۔ آئیے شروع کرتے ہیں وہ کہانی جس کا انجام آپ نے خواب میں بھی نہ سوچا ہوگا۔ السلام علیکم پیارے ناظرین، رات کا وقت تھا، بہر موسلادھار بارش ہو رہی تھی اور آسمان سے گرنے والی بجلی کی کڑک دلوں کو دہلا رہی تھی۔ شہر کے ایک پوش علاقے کے ایک عالی شان بنگلے کے ڈائننگ ہال میں میز پر قسم قسم کے کھانے سجے تھے۔ احمد، جو ایک کامیاب بزنس مین تھا، اپنی بیوی ثنا کے ساتھ پرسکون انداز میں کھانا کھا رہا تھا۔ ان کا 7 سالہ بیٹا معاذ خاموشی سے اپنے چمچ سے کھیل رہا تھا اور بار بار کچن کے اس اندھیرے کونے کی طرف دیکھ رہا تھا جہاں ایک ٹوٹا ہوا لکڑی کا اسٹول رکھا تھا۔ وہاں احمد کے بوڑھے والد بیٹھے تھے، ان کے ہاتھ لرز رہے تھے، آنکھوں میں دھندلاہٹ تھی، اور ان کے سامنے ایک پرانا بدنما اور کھردرا لکڑی کا پیالہ رکھا تھا جس میں تھوڑی سی دال اور ایک سوکھی روٹی چڑی پڑی تھی۔ احمد ہمیشہ سے ایسا نہیں تھا۔ ایک وقت تھا جب یہی بابا جان احمد کو اپنے کندھوں پر بٹھا کر میلے کی سیر کرواتے تھے۔ جب احمد کی ماں کا انتقال ہوا تو باپ نے دوسری شادی صرف اس لیے نہیں کی کہ کہیں سوتیلی ماں احمد کو دکھ نہ دے۔ انہوں نے دن رات محنت کی، 2 وقت کی روٹی چھوڑ کر احمد کی فیسیں بھری، اسے بیرون ملک پڑھایا اور آج اسے اس قابل کیا کہ وہ اس محل نما گھر میں رہ رہا تھا۔ لیکن وقت بدلا تو احمد بھی بدل گیا۔ شادی کے بعد اسے اپنا باپ پرانا فرنیچر لگنے لگا۔ باپ کی کھانسی ثنا کی نیند میں خلل ڈالتی تھی۔ ان کے کانپتے ہاتھوں سے جب کبھی شیشے کا گلاس ٹوٹ جاتا تو احمد اسے اپنی توہین سمجھتا۔ ایک دن احمد نے غصے میں آ کر فیصلہ کیا کہ اب بابا جان ان کے ساتھ میز پر بیٹھ کر کھانا نہیں کھائیں گے۔ وہ بازار گیا اور ایک سستا سا مضبوط لکڑی کا پیالہ خرید لایا۔ اس نے سرد مہری سے کہا، ابا جی، آپ کے ہاتھ کانپتے ہیں، روز شیشے کے برتن ٹوٹتے ہیں، اب سے آپ اسی پیالے میں کچن کے کونے میں بیٹھ کر کھانا کھایا کریں گے۔ باپ نے کچھ نہیں کہا، ان کی آنکھوں سے ایک آنسو ٹپکا اور لکڑی کے اس پیالے میں جذب ہو گیا۔ وہ خاموشی سے کچن کے کونے میں چلے گئے۔ احمد کو لگا اس نے ایک مسئلہ حل کر دیا ہے، لیکن وہ یہ نہیں دیکھ رہا تھا کہ اس کا بیٹا معاذ اس پورے منظر کو کسی گہری سوچ میں ڈوب کر دیکھ رہا ہے۔ آج کی رات کچھ مختلف تھی۔ باپ سے روٹی کا نوالا نہیں توڑا جا رہا تھا۔ معاذ اچانک اپنی کرسی سے اٹھا اور بابا جان کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ احمد اور ثنا نے اسے غور سے دیکھا۔ معاذ نے اپنے دادا کا ہاتھ تھاما اور پھر کچھ ایسا کیا جس نے احمد کے ماتھے پر پسینہ لا دیا۔ معاذ نے کچن کی دیوار سے ایک چھری اور لکڑی کا ایک فالتو ٹکڑا نکالا جو وہاں مرمت کے لیے پڑا تھا۔ وہ نہایت سنجیدگی سے اس لکڑی کو تراشنے لگا۔ معاذ بیٹا، یہ کیا کر رہے ہو؟ چوٹ لگ جائے گی، ثنا نے اسے ٹوکا۔ معاذ نے سر اٹھایا۔ اس کی معصوم آنکھوں میں ایک ایسی دانائی تھی جو احمد کے وجود کو لرزا دینے والی تھی۔ اس نے لکڑی کے ٹکڑے پر چھری چلاتے ہوئے اپنے باپ کی طرف دیکھا۔ پاپا، میں آپ کے لیے ایک تحفہ تیار کر رہا ہوں، معاذ نے دھیمی آواز میں کہا۔ احمد مسکرایا۔ کیسا تحفہ میرے بیٹے؟ معاذ نے جو جواب دیا وہ احمد کے کانوں میں پگھلے ہوئے شیشے کی طرح اترا۔ معاذ نے لکڑی کے اس کھردرے ٹکڑے پر چھری چلاتے ہوئے بڑے معصومانہ انداز میں اپنے باپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، پاپا، میں آپ کے لیے اور ماما کے لیے لکڑی کے 2 پیالے بنا رہا ہوں۔ احمد کے چہرے سے مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ اسے لگا شاید اس نے غلط سنا ہے۔ بیٹا، ہمارے لیے؟ ہمارے پاس تو چاندی اور شیشے کے اتنے مہنگے برتن ہیں، ہمیں ان کی کیا ضرورت؟ معاذ نے بڑی سادگی سے جواب دیا، پاپا، ابھی تو آپ جوان ہیں، لیکن جب آپ بھی دادا ابو کی طرح بوڑھے ہو جائیں گے اور آپ کے ہاتھ کانپنے لگیں گے
تب میں آپ کو انہی پیالوں میں کھانا دیا کروں گا۔ میں ابھی سے انہیں بنا کر رکھ رہا ہوں تاکہ اس وقت مجھے بازار نہ جانا پڑے۔ یہ سننا تھا کہ کمرے میں جیسے وقت تھم گیا، ثنا کے ہاتھ سے پانی کا گلاس چھوٹ کر قالین پر گر گیا اور احمد کی ریڑھ کی ہڈی میں ایک سرد لہر دوڑ گئی۔ وہ بچہ جو کل تک ان کی آنکھوں کا تارا تھا، آج ان کے مستقبل کا نقشہ ان کے سامنے رکھ چکا تھا۔ احمد کو ایسا لگا جیسے کسی نے اسے آئینہ دکھا دیا ہو، جس میں اسے اپنا بڑھاپا لکڑی کے پیالے کے ساتھ کچن کے اسی اندھیرے کونے میں بیٹھا نظر آ رہا تھا۔ انسان کی انا بہت بڑی ہوتی ہے۔ احمد کو شرمندگی تو ہوئی، لیکن اس نے اسے دل میں دبا لیا۔ اس نے معاذ کو ڈانٹ کر وہاں سے بھگا دیا۔ جاؤ معاذ، جا کر سو جاؤ، فضول باتیں مت کرو۔ لیکن اس رات احمد سو نہ سکا۔ جب بھی وہ آنکھیں بند کرتا، اسے معاذ کا وہ جملہ سنائی دیتا، تب میں آپ کو انہی پیالوں میں کھانا دیا کروں گا۔ وہ کروٹیں بدلتا رہا۔ بہر بارش تھم چکی تھی، لیکن احمد کے اندر ایک طوفان برپا تھا۔ دوسری طرف باپ اپنے کمرے میں، جو کہ دراصل ایک اسٹور روم تھا، لکڑی کے اسی پیالے کو سینے سے لگائے لیٹا تھا۔ ان کے چہرے پر کوئی شکوہ نہیں تھا، بس ایک اداسی تھی جو شاید اب ان کی زندگی کا حصہ بن چکی تھی۔ اگلے دن احمد کام کے سلسلے میں شہر سے باہر جا رہا تھا۔ اس کا دماغ ابھی تک معاذ کی باتوں میں الجھا ہوا تھا۔ ڈرائیونگ کرتے ہوئے اس کے نظریں سڑک پر تھیں، مگر ذہن میں وہی لکڑی کا پیالہ گھوم رہا تھا۔ اچانک ایک تیز رفتار ٹرک سامنے سے آیا۔ احمد نے گھبرا کر بریک لگائی، گاڑی بے قابو ہوئی اور ایک درخت سے جا ٹکرائی۔ دھماکہ اتنا زوردار تھا کہ گاڑی کا اگلا حصہ مکمل طور پر تباہ ہو گیا۔ جب احمد کو ہوش آیا تو اسپتال کے بستر پر تھا۔ اس کی دائیں ٹانگ اور ہاتھ پر پٹیاں بندھی تھیں۔ ڈاکٹر نے جو خبر دی وہ احمد کے لیے کسی قیامت سے کم نہ تھی۔ احمد صاحب، آپ کے ہاتھ کی ہڈیاں بری طرح متاثر ہوئی ہیں۔ ہم نے سرجری تو کر دی ہے، لیکن شاید اب آپ کے ہاتھ میں وہ پہلے جیسی گرفت اور مضبوطی نہ رہے۔ آپ کے ہاتھ اب شاید ہمیشہ کانپتے رہیں گے۔ احمد جب اسپتال سے گھر پہنچا تو اس کا استقبال پھولوں سے نہیں بلکہ ایک پراسرار خاموشی سے ہوا۔ ثنا، جو پہلے ہی احمد کے اس رویے میں برابر کی شریک تھی، اب احمد کی معذوری دیکھ کر کچھ اکھڑی اکھڑی سی رہنے لگی تھی۔ احمد کو وہ وقت یاد آیا جب بابا جان بیمار ہوتے تھے تو وہ ان کے پاس بیٹھنا بھی گوارا نہیں کرتا تھا۔ آج اسے محسوس ہو رہا تھا کہ جب آپ کمزور ہوتے ہیں تو اپنوں کے بدلتے ہوئے لہجے کتنا دکھ دیتے ہیں۔ کھانے کا وقت ہوا۔ میز پر وہی شاہانہ کھانے سجے تھے۔ احمد کرسی پر بیٹھا۔ اس نے چمچ اٹھانے کی کوشش کی، لیکن ڈاکٹر کی بات سچ ثابت ہوئی۔ اس کا ہاتھ اس بری طرح کانپ رہا تھا کہ چمچ بار بار پلیٹ سے ٹکرا کر آواز پیدا کر رہا تھا۔ شور سن کر ثنا نے ناگواری سے ماتھے پر بل ڈالے۔ احمد، آرام سے کھائیں، شور ہو رہا ہے اور سالن بھی نیچے گر رہا ہے، ثنا نے بے رحمی سے کہا۔ احمد کا دل کٹ کر رہ گیا۔ یہ وہی جملے تھے جو وہ باپ کو کہا کرتا تھا۔ اس نے اپنی نظریں جھکائیں تو سامنے کچن کے کونے میں بابا جان بیٹھے نظر آئے۔ ان کی نظریں اپنے بیٹے پر جمی تھیں۔ ان کی آنکھوں میں غصہ نہیں بلکہ ایک تڑپ تھی، جیسے وہ کہنا چاہ رہے ہوں، بیٹا، میں جانتا ہوں یہ تکلیف کیا ہوتی ہے۔ اگلے چند دنوں میں صورتحال مزید خراب ہو گئی۔ احمد کا ہاتھ اتنا لرزتا کہ شیشے کے مہنگے برتن اس سے سنبھالے نہ جاتے۔ ایک دن دوپہر کے کھانے پر احمد کے ہاتھ سے شیشے کی قیمتی پلیٹ چھوٹی اور فرش پر گر کر چور چور ہو گئی۔ ثنا چیخ پڑی، احمد، حد ہوتی ہے، یہ سیٹ میں نے کتنی مشکل سے منگوایا تھا۔ اب آپ بھی وہی حرکتیں کر رہے ہیں جو بابا جی کرتے تھے۔ ثنا کچن میں گئی اور الماری کے نچلے حصے سے ایک چیز نکالی۔ جب وہ واپس آئی تو احمد کی آنکھوں میں اندھیرا چھا گیا۔ ثنا کے ہاتھ میں ایک لکڑی کا پیالہ تھا۔ آج سے آپ بھی اسی میں کھانا کھائیں گے جب تک آپ کے ہاتھ ٹھیک نہیں ہو جاتے۔ میں روز روز قیمتی برتنوں کا نقصان برداشت نہیں کر سکتی۔ ثنا نے وہ پیالہ احمد کے سامنے میز پر پٹخ دیا۔ احمد کو لگا جیسے کسی نے اس کے منہ پر زوردار تمنچا مارا ہو۔ یہ وہی لکڑی کا پیالہ تھا جو وہ بابا جان کے لیے لایا تھا۔ آج وہ اسی کے اپنے سامنے رکھا تھا۔ اسی لمحے معاذ کمرے میں داخل ہوا۔ اس نے اپنے باپ کے سامنے لکڑی کا پیالہ دیکھا اور پھر اس لکڑی کے ٹکڑے کی طرف دیکھا جو وہ کچھ دن پہلے تراش رہا تھا۔ پاپا، دیکھا؟ معاذ نے سکون سے پوچھا۔ میں نے کہا تھا کہ میں یہ پیالہ آپ کے لیے بنا رہا ہوں۔ ماما نے تو پہلے ہی بازار والا پیالہ آپ کو دے دیا، میرا بنایا ہوا پیالہ تو ابھی ادھورا ہے۔ احمد نے تڑپ کر اپنے بیٹے کی طرف دیکھا۔ معاذ کی معصومیت میں چھپا وہ خوفناک سچ احمد کے سینے میں تیر کی طرح پیوست ہو گیا۔
اسے یاد آیا کہ اس نے اپنے باپ کو کچن کے کونے میں بٹھایا تھا۔ آج اس کی بیوی اسے اسی لکڑی کے پیالے میں کھانا دے رہی تھی اور اس کا بیٹا مستقبل کی مزید تیاری کر رہا تھا۔ احمد نے لرزتے ہاتھوں سے وہ پیالہ اٹھایا۔ اس کی لکڑی اسے خاردار تاروں کی طرح چبھ رہی تھی۔ اسے محسوس ہوا کہ یہ پیالہ نہیں بلکہ اس کے گناہوں کا وہ بوجھ ہے جو اب اسے پوری زندگی ڈھونا پڑے گا۔ احمد نے اپنے کانپتے ہاتھوں سے اس لکڑی کے پیالے کو چھوا۔ اسے محسوس ہوا کہ اس کے اپنے تراشے ہوئے کانٹے اب اس کے وجود کو لہولہان کر رہے ہیں۔ اس نے سر اٹھا کر ثنا کی طرف دیکھا جس کے چہرے پر ذرہ برابر بھی ملال نہ تھا۔ احمد کو احساس ہوا کہ اس نے خود اپنی بیوی کو یہ سکھایا تھا کہ ضعیف اور کمزور لوگوں کی کوئی عزت نہیں ہوتی۔ آج وہ خود اسی انجام کا شکار تھا۔ اچانک احمد کی سسکی نکل گئی۔ وہ کرسی سے اٹھا، لڑکھڑاتے ہوئے قدموں کے ساتھ کچن کے اس اندھیرے کونے کی طرف بڑھا جہاں بابا جان بیٹھے تھے۔ احمد کو اپنی طرف آتا دیکھ کر بابا جان گھبرا کر اٹھنے لگے۔ بیٹا کیا ہوا؟ تمہیں کچھ چاہیے؟ بابا جان کی آواز میں اب بھی وہی شفقت تھی جو ایک باپ کے دل میں اپنے بیٹے کے لیے ہوتی ہے، چاہے وہ بچہ کتنا ہی گناہ گار کیوں نہ ہو۔ احمد بابا جان کے قدموں میں گر گیا۔ اس کے کانپتے ہوئے ہاتھ بابا جان کے گھٹنوں کو تھام چکے تھے۔ ابا جی، مجھے معاف کر دیں، میں اندھا ہو گیا تھا۔ میں بھول گیا تھا کہ میں جو بو رہا ہوں وہی کاٹنا پڑے گا۔ میں آپ کا گناہ گار ہوں ابا جی، مجھے اس لکڑی کے پیالے سے بچا لیں، یہ مجھے کھائے جا رہا ہے۔ احمد دھاڑے مار مار کر رو رہا تھا۔ کمرے میں موجود ثنا اور معاذ یہ منظر دیکھ کر ساکت رہ گئے۔ بابا جان نے لرزتے ہوئے ہاتھوں سے احمد کا سر اٹھایا اور اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ باپ کی آگوش میں وہی پرانی خوشبو تھی، وہی سکون تھا جو احمد کو بچپن میں ملتا تھا۔ میرا بچہ، میں نے تو تمہیں اسی دن معاف کر دیا تھا جس دن تم نے مجھے اس کونے میں بٹھایا تھا۔ باپ کبھی اپنی اولاد سے ناراض نہیں ہوتا، وہ بس اداس ہو جاتا ہے۔ بابا جان کی آنکھوں سے گرنے والے آنسو احمد کے سر پر گر رہے تھے۔ احمد نے اسی وقت وہ لکڑی کا پیالہ اٹھایا اور اسے گھر سے باہر پھینک دیا۔ اس نے ثنا کا ہاتھ پکڑا اور اسے بابا جان کے سامنے لایا۔ ثنا کی آنکھیں بھی بھیگ چکی تھیں۔ اسے معاذ کا وہ جملہ یاد آ رہا تھا کہ وہ ان کے لیے بھی پیالے بنا رہا ہے۔ اسے احساس ہوا کہ وہ اپنے بیٹے کو کتنا زہریلا مستقبل دے رہے تھے۔ اس دن کے بعد گھر کی فضا بدل گئی۔ ڈائننگ ٹیبل کی سب سے بڑی کرسی اب بابا جان کے لیے تھی۔ احمد کے ہاتھ اب بھی کانپتے تھے لیکن اب اسے شرمندگی نہیں ہوتی تھی کیونکہ اب وہ اور بابا جان ایک ساتھ مل کر کھانا کھاتے تھے۔ معاذ نے وہ لکڑی کا ٹکڑا جس سے وہ پیالہ بنا رہا تھا، اب اس سے ایک خوبصورت تختہ تراشا تھا جس پر اس نے لکھا، میرا خاندان میری جنت۔ احمد کے ہاتھ کی لرزش تو مکمل ختم نہ ہوئی لیکن اس کے دل کا اضطراب ختم ہو گیا تھا۔ اسے سمجھ آ گیا تھا کہ والدین کی دعا میں وہ طاقت ہے جو قدرت کے لکھے ہوئے فیصلوں کو بدل سکتی ہے۔ تو میرے عزیز دوستو، آج احمد کو تو معافی مل گئی، لیکن یاد رکھیے کہ زندگی کے اس امتحان میں ہر کسی کو دوسرا موقع نہیں ملتا۔ وہ لکڑی کا پیالہ صرف ایک برتن نہیں تھا بلکہ ایک گونج تھی جو احمد کے اپنے گھر سے اٹھی اور پلٹ کر اسی کو لگی۔ آج رات سونے سے پہلے ایک بار ضرور سوچئے گا، کہیں آپ کے گھر کے کسی کونے میں بھی تو کوئی لکڑی کا پیالہ تیار نہیں ہو رہا، کہیں آپ کا رویہ آپ کے بچوں کے لیے آنے والے کل کا نقشہ تو نہیں بن رہا۔ والدین کی دعا تقدیر بدل دیتی ہے اور ان کی آہ لرزتے ہوئے ہاتھوں کو پتھر کر دیتی ہے۔ اگر اس کہانی نے آپ کے دل کو چھوا ہے تو کمنٹ سیکشن میں اپنے والدین کی سلامتی کے لیے ایک آمین ضرور لکھیے گا۔ آپ کا ایک کمنٹ ہمیں ہمت دیتا ہے کہ ہم ایسی ہی سبق آموز کہانیاں آپ تک پہنچاتے رہیں۔ رشتوں کی قدر اور زندگی کی انمول اسباق کے لیے جڑے رہیے گولڈن وائس سٹوری کے ساتھ۔ چینل کو سبسکرائب کرنا اور گھنٹی کے نشان کو دبانا نہ بھولیے تاکہ اگلی عبرت ناک کہانی آپ سے مس نہ ہو جائے۔ اپنا اور اپنے والدین کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔